حافظ دانش کے بیانات کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل چینل حافظ دانش کو سبسکرائب کریں۔ قیام کے معنی یہ ہے کہ رک جانا کس سے؟ نافرمانی سے رک جانا، کھانے پینے سے خود کو روکنا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے سوالات کی بی بی مریم علیہ السلام سے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، فرمایا میں نے جو رمضان کے روزے رکھے ہیں کس کے لیے رکھے ہیں؟ للرحمن صوما، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ صوم مانا روکنا، اور یہاں پہ روکنا کھانے پینے سے نہیں بلکہ بات کرنے سے تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے روزے اس طرح تھے کہ وہ کھانے پینے سے بھی رکتے اور بات گفتگو کرنے سے بھی ان کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر رمضان کے اندر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، کوئی لڑے، فتنہ فساد کرے، بحث مباحثہ کر لے، تم نے بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے، جواب میں کیا کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، کیونکہ الصیام جنت، رمضان کا روزہ کیا ہے؟ روزے ڈالے ہیں انسان کے لیے۔ اور مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فضائل رمضان کے اندر لکھا ہے کہ جو رمضان کے روزے کے حالت کے اندر گالم گلوچ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو پھر فرمایا اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں گالی دینا اور رمضان میں بحث مباحثے کرنا، تو فرمایا اس سے رمضان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آپ بازاروں میں جا کے دیکھیں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے خواہشات سے رکنے کا نام ہے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کام کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں بھی میرے آپ نے گالم گلوچ کو نہ چھوڑا، رمضان میں بھی میرے آپ نے غیبت کو نہ چھوڑا، رمضان میں میرے آپ نے بہتان کو نہ چھوڑا، طنز کو نہیں چھوڑا، تو پھر فرمایا اس سے روزے سے کیا حاصل ہوگا؟ لعلکم تتقون، جو رمضان کا مقصد اللہ نے فرمایا تم تقویدار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، غیبت سے بچنے والے بن جاؤ، حرام سے بچنے والے بن جاؤ، رشوت سے بچنے والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ جو مقصد وہ مقصد تم کرتے نہیں ہو، صرف خود کو فرض سے چھڑانا، اس سے بندہ فرض سے چھوٹ جائے گا، لیکن جو مقام ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان یہ پورے سال کے اس طرح ہے، مثال جیسے قلب، دل کس طرح ہوتا ہے پورے دل انسان کے جسم کے اندر، تو پھر فرمایا پورا رمضان یہ قلب کے میں درجے پر ہے۔ اور اگر یہ درست رہا، یعنی رمضان کا مہینہ صحیح گزارا، تلاوت کے ساتھ گزارا، ذکر و اذکار کے ساتھ گزارا، رات کو قیام کر کے تراویح میں گزارا، تہجد میں گزارا، اور بھوک و پیاس کو برداشت کر دیا، فرماتے ہیں یہ پورا سال کا اثر، اس رمضان کا اثر پورے سال اس بندے کے اوپر اثر انداز رہتا ہے۔ کیوں؟ اس نے رمضان کو صحیح گزارا، اور جس نے رمضان کی بے قدری کی، رمضان کا قدر نہیں کیا، ادب و احترام نہیں کیا، تو پھر فرمائے وہ رمضان کے برکات سے محروم ہو جاتا ہے، محروم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اللہ کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر دکھلاؤ نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ساتھی وضو کرتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جب وہ وضو کرتا ہے تو غرارے نہیں کرتا ہے، اگر وہ پانی کو پی بھی لے تو کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، لیکن وہ پھر بھی کیا کر دیتا ہے؟ پانی کو تھوک دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو پھر فرمایا جب بندے کے باقی جو اعمال ہوتی، نماز پڑھ لیا تو فرمایا جو فرشتے لکھتے ہیں نماز کا اجر کو لکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیا زکوٰۃ کا اجر کو لکھ دیا جاتا ہے، حج کر لیا حج کے اجر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ رمضان کے روزے کو رکھ لیتا ہے، رمضان کے روزے کو رکھ لیتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں نامہ اعمال میں صرف فرشتے کیا لکھتے ہیں؟ روزہ۔ روزہ کیوں لکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ رمضان کے روزے میرے لیے ہیں اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، کیونکہ رمضان کا روزہ میرے لیے ہے، یہ میرے ساتھ خاص ہے۔ تو پھر فرمایا جب رمضان مبارک کے روزے اللہ کے ساتھ خاص ہے، جس چیز کی نسبت جس چیز کے ساتھ بن جاتی ہے وہ چیز اعلیٰ بن جاتی ہے۔ دنیا میں کتنے سارے کاغذ ہیں، کتنے سارے گتے ہیں، کتنے سارے قلم ہیں، لیکن جو کاغذ، جو گتا، جو پرنٹنگ قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جو گتا عام سا کاغذ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر قرآن کے حروف لکھ دیے جاتے ہیں تو پھر وہ کاغذ اعلیٰ کاغذ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کاغذ کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ قرآن کی طرف، اور قرآن کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، تو اس کی نسبت اعلیٰ ہو گیا۔ اسی طرح رمضان کی نسبت بھی اعلیٰ ہے،
کیونکہ اس کی نسبت پہلے تو قرآن کی طرف ہے اور قرآن کے بعد اس کی نسبت قرآن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، تو گویا کہ روزے اور رمضان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ شعائر اللہ، فرمایا رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا رمضان مبارک کے اندر بندے جتنے نام اعمال میں اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اجر فرماتے ہیں روزے کا ہوتا ہے۔ اس میں نے آپ کے سامنے حدیث نہیں پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان مبارک الصوم والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں سفارشی ہوں گے، فرماتے جب میزان ہوگا اور روز محشر ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو روزہ کیا فرمائیں گے اللہ سے؟ مولا اس کو میں نے کھانے پینے سے روکا، خواہشات سے روکا، آج آپ اس کو جنت میں جانے سے نہ روکے بلکہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ پھر فرماتے قرآن آتا ہے، یا اللہ اس نے رمضان میں قرآن زیادہ پڑھا اور پورا سال مجھے پڑھتا رہا، تو فرمایا اللہ آپ نے اس کو جہنم میں داخل نہیں کرنا ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد فجر سے پہلے صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے معمول کے ساتھ، کبھی کبھی قضا ہو جائے نو ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معمول بنا ہے سورہ ملک پڑھنے کا، فرماتے جب قبر کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو سورہ ملک اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب اس کو عذاب قبر ہوتا ہے تو عذاب قبر سے روکتا ہے، اور قیامت کے دن جب یہ بندہ جہنم جاتا ہے تو سورہ ملک اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اللہ روزانے مجھے شام کو پڑھا کرتا تھا۔ سورہ ملک 3 سے 4 رکوع میں، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں جب وہ جہنم جانے والا ہوگا تو سورہ ملک اللہ سے کہے گا یا اللہ یا آپ اس کو جنت میں داخل فرما دیں یا مجھے جہنم یا مجھے قرآن سے ہی نکال دیں۔ اس قدر اس کے اندر غصہ ہوگا کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہ جب میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہوں، جب میں جس دن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کھولتا نہیں ہوں، پڑھتا نہیں ہوں، تو مجھے حیا آتی ہے۔ آپ کو الماری بڑا خوبصورت بناتے ہیں، اس کا خوبصورت جلد بناتے ہیں، پوش بناتے ہیں اور اوپر رکھتے ہیں۔ قرآن رکھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، اور جب اس پہ عمل ہوگا تبھی نجات ہوگا۔ اور اکثر ساتھی کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے، اور رمضان میں ہم جب تلاوت کریں گے ہمیں پیاس لگے گی، تو فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب 40 روز نظر بند کر دیا گیا تھا، پانی تک نہیں دیتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے، اور نظر بند کر دیا گیا، تو پھر فرمایا کہ 40 روز تک فرماتے ہیں جب مجھے پیاس لگتی، جب مجھے بھوک لگتی، فرمایا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور تلاوت کی وجہ سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی۔ تو قرآن سے بھوک پیاس لگتی نہیں ہے۔ بھوک پیاس کس کو لگتی ہے؟ جو غیبت کرتا ہے۔ رمضان میں جو جتنے زیادہ گناہ کرے گا اور جتنے زیادہ بے قدری کرے گا رمضان کا، تو فرمایا پھر اس کو اتنا زیادہ پیاس لگے گی، اتنی زیادہ شدت ہوگی، اور روزہ اس کے اوپر سخت ہوگا۔ اور اگر کسی کو رمضان میں تکلیف ہوتی تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جیسے رمضان میں نے کہا، رمضان کا معنی تیزی اور شدت کے معنی میں ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ آپ زور کی نماز ہم کب پڑھ لیں؟ کیونکہ زور کے وقت بڑی تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، رمضا کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو رمضان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تپش۔ اور فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ رمضان مبارک کے علاوہ جب ظہر کی نماز ہو وہ تھوڑے تاخیر کے ساتھ پڑھ دیا جائے۔ امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا رسول اللہ میں آذان کروں، فرمایا آذان ابھی تک نہیں کرنا، سایہ ابھی تک ایک ہے۔ فرمایا جب سایہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، ایک درخت تھی، فرمایا اس کا سایہ دگنا ہو گیا، وہ کھجور لمبے درخت تھے، فرمایا جب اس کا سایہ دگنا ہو جائے پھر ظہر کی نماز پڑھ لینا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس بار ظہر کی نماز کیا رکھا؟ 2:15 بجے رکھا، تاکہ میں بھی پہنچ سکوں اور سنت پہ بھی عمل ہو سکے۔ تو پھر فرمایا رمضان مبارک کے مہینے یہ قرآن کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں 4 کام کرنا، ان کے بغیر تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کیا کرو۔ اور فرماتے ہیں جس کا دل نیک اعمال میں نہیں لگتا، نماز میں نہیں لگتا، روزے میں نہیں لگتا، یا مصیبتیں زیادہ ہیں یا دل مردہ ہے، فرمائے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے۔ فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ لا الہ پڑھتا ہے، 1 مرتبہ دل سے لا الہ کی آواز نکلتی ہے۔ تو فرمائے لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت رمضان میں کرنی ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا استغفار پڑھنا ہے۔ کتنا استغفار پڑھنا ہے؟ اکثر ساتھی کہتے ہیں استغفار،
کیا کہتے ہیں؟ استغفار، استغنی خانی اور استغفار. یہ کیا ہوتا ہے؟ استغفار استغفار دونوں چیزیں جائز ہے، صحیح پڑھ سکتے ہیں. استغفار بھی اور استغفار غین کے ساتھ، خا کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. تو فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کرنی ہے. اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ سے جنت کو مانگنا ہے اور دعا میں جنت کو مانگنا ہے. اور چوتھا فرمایا جہنم سے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ پناہ مانگنے کہ اللہ جہنم سے مجھے بچائے. اور رمضان میں 30 دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ایک روایت میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزے کے وقت 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اللہ کے ساتھ ملے گا روزے کے سبب. اور پھر فرمایا رمضان کی جو افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روزانہ 7,000 جہنمیوں کو نکال کر جہنم سے جنت میں داخل فرماتے ہیں. اور دوسری روایت میں فرمایا ابن عباس کی روایت ہے فرمایا اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں. اور تیسری روایت جس کے راوی ابن عباس ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں. اور روزے دار، کیونکہ روزے دار روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر بھی اللہ دیں گے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. فرمایا اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا فرمائیں گے جس نے روزہ رکھا ہے، اور جس نے افطار کیا اس کا اجر کمی نہیں ہوگی. اور آگے حدیث میں کیا فرمایا؟ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، پیٹ بھر کے کھلایا اس کو، روزے دار کو، مسافر کو، مسکین کو، یتیم کو، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے ہاتھ سے حوض کوثر پلائیں گے اور جب تک وہ جنت نہ جائے اس کو پیاس نہیں لگے گی. روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے. تو